سنگل نیشنل کریکولم SNC اسٹینڈس فار امپورٹنٹ ہے. سنگل نیشنل کریکولم آف پاکستان کا نام جو ہے پچھلی جو حکومت تھی آپ کی PDM کی, انہوں نے نام ہی چینج کر دیا تھا, نیشنل کریکولم آف پاکستان NCP رکھ دیا تھا. بہرحال اس سسٹم کے اندر اس سنگل نیشنل کریکولم کی ہسٹری اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہم ویژن کو بعد میں دیکھیں گے. مائک اپنا آف کر دیں پلیز, مائک کسی کا آن ہے پلیز مہربانی کریں. مجھے دیکھنا پڑے گا, 2-4 منٹ لگ جائیں گے. کون ہے محترم جن کے مائک کا مسلسل, یہ اسد علی مخدوم صاحب, جو تھا اسد علی صاحب مائک آف کر دیں پلیز. اچھا, ہم ہسٹری کی بات کر رہے تھے. نیشنل, میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو 2009 کی پالیسی تھی نا, اس میں ایک بات کی گئی تھی کہ یونینیمس آپ کا کریکولا ہونا چاہیے تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں, چاہے وہ پرائیویٹ ہیں چاہے وہ گورنمنٹ کے ادارے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ ممکن نہیں تھا. 2010 میں کیا ہو گیا تھا جی, کیوں ممکن نہیں تھا؟ 18ویں ترمیم جو تھی, 18ویں ترمیم آ گئی 1 سال بعد. اب ایک نیا چیلنج, ہاں جی, ایک نیا چیلنج آ گیا جی کریکولم ڈیولپر کے سامنے کہ اب ہم کیسے کریں گے اس کام کو جو ہم نے پالیسی میں مینشن کیا ہوا ہے. وہ یہ تھا کہ جی کریکولم ایک جیسا ہونا چاہیے. اب اس کے لیے پھر ایک کونسل بنائی گئی. ٹھیک ہے, اس کونسل کو نیشنل کریکولم کونسل کہتے ہیں. اچھا, اس سے پیچھے بھی ایک اور مطلب ایک اور گیم چلی, وہ یہ تھی IPEMC, انٹر پروونشل ایجوکیشنل منسٹر کانفرنس. کووڈ کے پیریڈ میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا چھٹیاں جب ہوتی تھیں تو وفاقی وزیر تعلیم چھٹیوں کا اعلان کرتے تھے اور 4 صوبوں میں چھٹیاں, ایسے ہوتا تھا جی. یس سر, جی یس سر. اور آن لائن اس میں ہمارے وزرائے تعلیم شرکت کرتے تھے, جیسے سندھ کے اس وقت سعید غنی تھے اور پنجاب کے مراد راز تھے, KP کے پتہ نہیں اس وقت کون تھے وزیر تعلیم. تو وہ آن لائن جو ہے وہ میٹنگ اٹینڈ کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور پھر اس میں ڈیسائیڈ کرتے تھے. وہ جو میٹنگ تھی نا, اسی میٹنگ کا نام ہے انٹر پروونشل ایجوکیشنل منسٹریل کانفرنس. یہ اس وقت سے سٹارٹ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, یہ 2009 سے آن ورڈ سٹارٹ ہو گئی تھی. اس وقت تو ہمیں پتہ چلا نا کہ یہ ایسے میٹنگ بھی ہوتی ہے, IPEMC ہوتی ہے, جو ہے بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس, اس طرح کا نام نیوز میں آتا تھا, نیوز چینل پہ, نیوز پیپرز میں. تو اسی کو انگلش میں کریں انٹر پروونشل ایجوکیشنل منسٹر کانفرنس. یہ ہوتی رہی. پھر کیا ہوا کہ انہوں نے جو IPMC ہے نا, اس نے 2014 کے اندر ایک کانفرنس ان کی ہوئی 11 فروری 2014 کو, اور اس میں انہوں نے ایک باڈی اپروو کی جوائنٹلی مشاورت سے. اس کا نام انہوں نے رکھا نیشنل کریکولم کونسل NCC. تو NCC جو ہے اس نے پھر سنگل نیشنل کریکولم ڈیولپ کیا. ٹھیک ہے, یہ 46 ممبران پہ مشتمل ایک باڈی تھی. اچھا, اس میں جو ہیڈ تھے اس کے وہ وفاقی وزیر تعلیم تھے. اس وقت جو ہے نا یہ انجینئر بلیغ الرحمان تھے, 2014 کی بات میں کر رہا ہوں. لیکن جب سنگل نیشنل کریکولم بنا تو شفقت محمود تھے. ٹھیک ہے, یہ بلیغ الرحمان آج کل یہ گورنر پنجاب ہیں. اچھا, اب جو ہے وہ وفاقی وزیر تعلیم, صوبائی وزرائے تعلیم, ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین, ہمارے ٹیکسٹ بک بورڈ کے جو چیئرمین ہیں, اچھا آرمی نیوی جو ایئر فورس کے جو انسٹیٹیوٹ ہیں ان کے جو ہیڈز ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ملک سے مختلف جو ہے اسکالرز اور مذہبی ہمارے جو مدارس ہیں, دینی مدارس, اس کے جو اس کا اتحاد ہے تنظیمات المدارس پاکستان کے ہیڈ, وہ بھی اس کے ممبر تھے. تو یہ 46 ممبران پہ مشتمل ایک باڈی اپروو ہوئی جس نے سنگل نیشنل کریکولم بنایا. آپ کو ہسٹری اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب یہ سنگل نیشنل کریکولم تھی کیا چیز, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. اس میں 3 چیزیں آپ یاد رکھیں اس کے ڈیفینیشن یا ویژن کے اندر. ون سسٹم آف ایجوکیشن, سب سے پہلے
in term of curriculum, medium of instruction and common platform of assessment. ایک جیسا نظام تعلیم تین چیزوں کے لیے، کریکولم ایک جیسا، میڈیم آف انسٹرکشن یعنی جو ٹیچنگ میتھڈ ہے وہ بھی ایک جیسا، اینڈ اسیسمنٹ امتحان بھی ایک جیسا. ٹھیک ہے، اور اب اس کو ہم نیشنل کریکولم آف پاکستان بولتے ہیں. اب اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ تھے 18th امینڈمنٹ کے ایشوز تھے، 18ویں ترمیم آئی، صوبوں نے خود مختاریاں شروع کر دیں، صاف ظاہر ہے. اب ہر ایک صوبے کے پاس کیپیسٹی نہیں تھی، لوگ موجود نہیں. اب دیکھیں بلوچستان کی بات آپ کریں یا پنجاب کی، تو وہاں پہ ڈفرینس ہے. مطلب جو وہاں پہ ہمارا وہ ریٹ ہے، لٹریسی ریٹ ہے یا ویسے ادارے ہیں، تو وہ فیسیلیٹیز جو ہمارے بلوچ لوگوں کو کے پاس ہیں وہ پنجاب والوں سے کئی حد تک پیچھے ہیں بیچارے. تو یہ بھی ایشو تھا. اچھا، ایجوکیشن اور ٹریننگ کے اندر پرابلم تھا، کوالٹی ہماری جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہی تھی، اور کوہیژن، نیشنل کوہیژن نہیں تھا، انٹیگریٹی نہیں تھی. دین پھر کیا ہوا کہ سنگل نیشنل کریکولم بنایا گیا کہ ایسا نظام تعلیم بنایا جائے جس میں ایک یعنی فیئر اینڈ ایکول اپرچونٹیز ہوں. جی جی یہ جو 4 صوبے ان کے لیے ہی منا یہ اسکیم تھی نا، یا فار آل چاروں صوبوں کے لیے، اے جے کے، فیڈرل، جی بی، سب کے لیے. لیکن آپ لوگوں نے تو کہا تھا کہ ہم نہیں مانتے آپ کے سنگل نیشنل کریکولم کو. آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ آپ کے صوبے نے تو نہیں مانا ابھی تک. سر نہیں مانا تبھی تو پوچھ رہی ہوں نا، یہ ہمارے میں امپلیمنٹ نہیں ہوا. آپ کی پیپلز پارٹی کی مرضی. اچھا، آل چلڈرن ہیو اے فیئر اینڈ ایکول اپرچونٹی ٹو ریسیو ہائی کوالٹی ایجوکیشن. ہر ایک بچے کے پاس مطلب منصفانہ اور ایک جیسی اپرچونٹی ہو کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کرے. سوشل اور نیشنل انٹیگریشن آ جائے گی اس سے. جو صوبوں کے اندر جو ایجوکیشنل ڈپریویشن ہیں، ایلیویشنز ہیں، وہ کم ہو جائیں گی. اچھا، تمام بچوں کے لیے آگے بڑھنے کے لیے ایک جیسے مواقع اویلیبل ہوں گے. ایکویٹی ہوگی ایجوکیشن کے اندر، یعنی ہر ایک بچے کو اس کی ضرورت کے مطابق ایڈریس کیا جائے گا. تمام بچوں کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہوگی. اور انٹر پروونشل موبلٹی آف ٹیچر اور اسٹوڈنٹ، ایک بچہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے اس کے پیرنٹس شفٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا کہ وہاں جا کے تو اسٹرکچر ہی چینج ہو، ایسا نہیں ہوگا. تو ٹیچرز کے لیے بھی اور اسٹوڈنٹ دونوں کے لیے، کوئی ٹیچر ٹرانسفر کرا کے جاتا ہے، اسٹوڈنٹ جاتا ہے، تو مسئلہ نہیں ہوگا. یہ آبجیکٹیوز تھے سنگل نیشنل کریکولم کے. اب اس میں کیا کیا چیزیں شامل کی گئیں؟ قرآن مجید اور سنہ کی تعلیم اس میں شامل کی گئی تھی. قائد اعظم اور اقبال کا ویژن اس میں شامل کیا گیا تھا. ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہمیں بنیادی حقوق دیتا ہے وہ ساری چیزیں ان کے اکارڈنگ ڈیزائن کی گئیں. ہماری نیشنل پالیسیز اور اسٹینڈرڈز کو مد نظر رکھا گیا. ہمارا جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 4 ہے، اس کے جو ٹارگیٹس، ہم نے 10 ٹارگیٹس ہیں اس کے فردر، ہم نے وہ جو اچیو کرنے ہیں تو ان کو دیکھا گیا. اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل جو ٹرینڈز ہیں ٹیچنگ کے اندر، لرننگ کے اندر، امتحانات کے اندر، اسیسمنٹ کے اندر، ان کو فالو کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آؤٹ کم بیسڈ اپروچ ہوگی. اسٹوڈنٹ کو انکلوسیو ایجوکیشن دی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو سائنس اور میتھ ہے، ہم اس کو ٹیمز کے ساتھ جو ہے الائن کریں گے. امریکہ کا ایک ادارہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹرینڈز انٹرنیشنل میتھمیٹکس اینڈ سائنس اسٹڈی. تو یہ ادارہ 1992 میں قائم ہوا، اور تب سے لے کر آج تک یہ ہر 4 سال بعد 5ویں اور 8ویں کے بچوں کا کمپٹیشن کراتا ہے ورلڈ وائڈ. اور اس میں وہ دیکھتا ہے کہ جو بچے جس سائڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں نا وہ ٹرینڈ، وہ پھر اب ٹرینڈز اسی ٹرینڈ کو اپنے بچوں کو سائنس اور میتھ میں وہی ٹرینڈ چلواتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت امریکہ میں جو ہے وہ سب سے ٹاپ پہ ریسرچ جا رہی ہے اسی وجہ سے. تو وہ سائنس اور میتھ کے جو بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ملک دنیا بھر سے، وہ ان کو اسکالرشپ دے دیتے ہیں. تو ہم نے بھی اپنے اسٹینڈرڈ خیر سے تھیریٹیکلی صرف جو ہے وہ ٹیمز کے مطابق رکھے. اس طرح آئی سی ٹی کو ہم نے انٹروڈیوس کرایا. دوسرے مذاہب اور کلچر کے بارے میں ہم نے جو ہے ایک ریسپیکٹ کا ایک عنصر رکھا. کوالٹی ایجوکیشن اور ایکٹیویٹی بیس لرننگ کو انہانس کیا ہم نے جی سنگل نیشنل کریکولم کے اندر. اس میں بچوں کے انالیٹیکل، کرٹیکل، کریٹو تھنکنگ پہ فوکس کیا. اور ہم نے جو ہے وہ رٹا لگانے سے پروجیکٹ میتھڈ پہ ہم آئے. سیم ایجوکیشن، سیم کریکولم اور سیم اسیسمنٹ پہ ہم نے
فوکس کیا. اس کو 3 فیزز میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا. فیز 1 اس کا تھا مارچ 2021 میں یہ پورا ہونا تھا اور یہ ای سے لے کر 5ویں جماعت تک تھا, لیکن یہ پھر امپلیمنٹ ہوا اگست 2021 میں. کووڈ تھا نا اس وقت, اس لیے تعلیمی سیشن ہمارا ڈسٹرب ہوا تھا, تو اگست 21 میں یہ امپلیمنٹ ہوا تھا. اچھا, پھر فیز 2 ہمارا جو تھا وہ 6 سے 8ویں تک تھا. پہلا ای سی سے 5ویں تک, دوسرا 6 سے 8ویں تک, تیسرا 9ویں سے 12ویں تک. یہ جو ہم ایس این سی کی بات کریں نا, یہ سنگل نیشنل کریکولم 12ویں جماعت تک تھا, اس سے اوپر کی گریڈز کے لیے نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے کہ اسکول کریکولم ہمارا جو ہے وہ ہمارا کریکولم ونگ ہے وہ جو ہے وہ 12ویں جماعت تک کی تعلیم کو دیکھتا ہے, اوپر جو تعلیم ہے وہ ایچ ای سی دیکھتا ہے. اچھا, پھر جی 6 سے 8ویں تک امپلیمنٹڈ ان مارچ اپریل 2023, اسی سال یہ مارچ اپریل میں یہ امپلیمنٹ ہوا. یہ انڈر پروسیس ہے, یہ ابھی تک نہیں ہو سکا. فیز 3 ہمارا جو ہے یہ اس پہ ٹیکسٹ بکس ویسے لکھی جا رہی ہیں, ہوپ فلی اگلے سال یہ امپلیمنٹ ہو جائے. سندھ ریفیوزز ٹو امپلیمنٹ دا سنگل نیشنل کریکولم, سندھ نے انکار کر دیا تھا جی, نہ یہ پہلا فیز کیا نہ دوسرا فیز کیا. اب اس کے چیلنجز کیا ہیں؟ چیلنجز میں سب سے پہلے ہمارا پہلا سنگل نیشنل کریکولم آیا جو ہماری نیشنل لینگویج میں نہیں تھا. سب سے بڑا مسئلہ اس کا یہ تھا, ٹھیک ہے, کہ آپ کا پہلا کریکولم ہے جو آپ کی نیشنل کریکولم ہے اور سنگل ہے, سب کے لیے ایک جیسا ہے, جو اپنی زبان میں ہی نہیں تھا. خیر سے یہ اس کا چیلنج تھا. ڈائیورسٹی صوبوں کی اگنور کی گئی, جو ڈومیننٹ ہمارے پروونسز ہیں انہی کے کلچر کو, انہی کی باتوں کو فروغ دیا گیا. ٹیچر کی اویلیبلٹی نہیں تھی ایز پر جو ہمارا کریکولم بنایا گیا ہے, اور ہماری نیشنل انٹیگریشن کے ایشوز یہ ریزالو نہیں کر سکا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایکویلٹی بیسڈ جو آبجیکٹیو تھے وہ فلفل نہیں کر سکا. کورس کنٹینٹ اس کے لینتھی تھے. ٹیچر ٹریننگ پراپر نہیں کنڈکٹ کرائی گئی. صوبوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. یہ ہمارے چیلنجز تھے. اب جب یہ کریکولم بنایا گیا نا جی, تو پاکستان کے کریکولم کو دیکھا گیا, سنگاپور اور کیمبرج کے کریکولم کے ساتھ الائن کیا گیا, انالیسس کیا گیا, ٹھیک ہے. تو دیکھا گیا ان کا کیسے, ہمارا کیسے ہے. پھر ہمارے جو اسٹینڈرڈ تھے نا ان کو ملائیشیا, سنگاپور, انڈونیشیا اور یو کے اسٹینڈرڈ کے ساتھ کمپیئر کیا گیا, لرنرز کے اسٹینڈرڈ کو. کریکولم ہمارا سنگاپور اور کیمبرج کے کریکولم کے ساتھ, سائنس, میتھ, انگلش کا, جنرل اسٹڈی, جنرل سائنس کا, اور جو لرنرز کے اسٹینڈرڈ ہیں وہ سنگاپور, ملائیشیا, انڈونیشیا اور یو کے ساتھ کیے گئے. تو یہ تمام صوبوں کے اندر تمام پبلک, پرائیویٹ جتنے بھی تھے ہر ایک کو جو ہے اس میں شامل کیا گیا. ہر ایک جگہ پہ یہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ نافذ کیا گیا تھا, لانچ کیا گیا تھا, ایون دینی مدارس کے اندر بھی. اور اس کے لیے پھر ہمارے جو فیڈرل گورنمنٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ FGIAs ہیں, کینٹ اینڈ گیریزن کے دینی مدارس کے, کیمبرج یونیورسٹی, اسی طرح لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز, آغا خان یونیورسٹی, انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ, AKU, IED, ان سب کو ملایا گیا کہ آپ ہمیں رہنمائی کریں کریکولم بنانے میں. بہرحال یہ جب بن گیا تو پھر اس کے نتائج بھی آپ کو میں نے بتا دیے. پہلا ہمارا جو اس کے لیے پہلی کانفرنس ہوئی تھی نا کہ کریکولم ہم فیز 1 بنانے جا رہے ہیں, 11 سے 14 فروری 2020 کو ہوئی تھی, اور یہ امپلیمنٹ ہوا تھا پھر 16 اگست 2021 کو. پرائم منسٹر عمران خان نے اس کو لانچ کیا تھا. اس میں 8 سبجیکٹ تھے, EC, انگلش, جنرل سائنس, میتھ, سوشل اسٹڈیز, جنرل نالج, اردو اینڈ اسلامیات. اور پھر سیکنڈ کانفرنس جو سیکنڈ فیز کے لیے وہ 24 سے 28 جو ہے وہ مئی کو ہوئی, اور یہ مارچ 2023 میں آ کے امپلیمنٹ ہوا ہے. اب اس کے امپیکٹ کیا ہیں؟ امپیکٹ ہم نے پہلے بات کر لی ہے کہ اس میں جو ایشوز تھے وہی سب سے پہلے تو ایشو یہ تھا کہ اگر اس کے پازیٹیوز اس میں دیکھیں تو سیم ایجوکیشن, سیم کریکولا, سیم لرننگ, سیم اسیسمنٹ, ایکول اپرچونٹی تمام بچوں کے لیے, انکلوسیو ایجوکیشن, یہ اس کے پازیٹیو اسپیکٹس ہیں. اور نیگیٹو اگر ہم بات کریں تو اپنی لینگویج میں نہیں تھا, صوبوں نے انکار کر دیا, ڈائیورسٹی کو فوکس نہیں کیا گیا, صوبوں کو نہیں دیکھا گیا. یہ اس کے کچھ چیلنجز تھے. اب سنگل نیشنل کریکولم اور نیشنل کریکولم ابھی تک ہمارے پاس یہ امپلیمنٹ ہے سیکنڈری لیول پہ, 9ویں سے 12ویں تک, 8ویں تک یہ آ چکا ہے سوائے سندھ کے. سندھ میں وہی 6 چل رہا ہے. تو اسٹینڈرڈ بینچ مارک اینڈ SLOs یہ جو ہے وہ ہر سبجیکٹ کے لیے نہیں بنائے گئے تھے 2006 میں, جو ابھی ہم نے 4 پڑھے نا,
اسٹینڈ کمپیٹنسی اسٹینڈرڈ بینچ مارک ایسے لو، اس میں ہر سبجیکٹ کے لیے بنائے گئے. اسلامیات 2006 کے کریکولم میں گریڈ 2 سے سٹارٹ ہوتی تھی سیپریٹ سبجیکٹ کے طور پر، گریڈ 3 گریڈ سے آنورڈ، ٹھیک ہے 3 گریڈ سے آنورڈ تھی، اور 2 گریڈ میں یہ جنرل نالج میں مکس تھی. لیکن سنگل نیشنل کریکولم میں SNC میں اس کو گریڈ 1 سے 12 تک ایک سیپریٹ سبجیکٹ کے طور پر شامل کیا گیا. تو نان مسلمس کے لیے پہلے گریڈ 3 سے آنورڈ جو ہے ہم جو ہے وہ اخلاقیات کا سبجیکٹ ایتھکس کا شامل کرتے تھے 2006 میں، لیکن اس میں ہم نے گریڈ 1 سے ہی ان کے لیے ایتھکس شامل کیا. تو یہ صرف گورنمنٹ اسکولوں میں امپلیمنٹ ہوا تھا 2006، جبکہ یہ 2020 تمام اسکولوں میں امپلیمنٹ ہونا تھا.